السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، پچھلے کچھ درس سے ہم اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے تعلق سے سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے کل کے درس میں یہ سنا تھا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ آپ نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ اس سے متاثر ہو کر مصر کے بادشاہ نے آپ کو اپنا وزیر خاص اور خجانچی بنا لیا۔ اب آگے یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی۔ ایک سال کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی، تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی اور آپ کو طلائی تخت پر تخت نشین کیا جو جواہرات سے مرصع تھا، اور اپنا ملک آپ کے سپرد کر دیا۔ لیکن تاج آپ نے یہ کہہ کر واپس دے دیا، یہ میرا اور میرے آبا کا لباس نہیں، البتہ انگوٹھی جو بطور مہر استعمال ہوتی تھی اسے اور تخت کو آپ نے قبول کر لیا کہ تخت کے ذریعے تمہاری سلطنت کو مضبوط کروں گا اور مہر کے ذریعے تمہارے امور کی تدبیریں سر انجام دوں گا۔ عزیز مصر کو معجول کر کے آپ کو اس کی جگہ والی بنایا اور تمام خزائن آپ کے سپرد کر دیے اور سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے اور خود ایک تابع کی حیثیت میں ہو گیا۔ آپ کی رائے میں دخل نہیں دیتا تھا اور آپ کے ہر حکم کو مانتا تھا۔ اس طرح آپ وزیر اعظم بن گئے، تمام اختیارات کے مالک بن گئے۔ آپ کی حکومت کے اثرات۔ آپ نے عدل و انصاف کی بنیادوں پر اپنی حکومت کو قائم کیا، اس لیے آپ کی حکومت دن بدن مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ تمام مردوں اور عورتوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی اور آپ نے 30 سالی کے آنے والے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تعبیر فرمائی۔ اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان انبار خانے یعنی اسٹوریج روم تعمیر کرائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراخی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو آپ نے بادشاہ اور اس کے خدام کے لیے روزانہ صرف ایک ایک وقت کا کھانا مقرر فرمایا۔ ایک روز دوپہر کے وقت بادشاہ نے حضرت سے بھوک کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا 30 سالی کی ابتدا کا وقت ہے، کیونکہ پہلے سال میں لوگوں کے پاس ذخیرے تھے، سب ختم ہو گئے، بازار خالی ہو گئے۔ چونکہ قحط کے سارے زمانے میں آپ نے خود بھی کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا، واقف حال لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنے کثیر خزانوں کے مالک ہو کر بھی آپ بھوکے رہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس اندیشے سے کہ سیر ہو جاؤں تو کہیں بھوک کو بھول نہ جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ اخلاق ہیں آپ کے۔ ان پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے ہی بادشاہ بھی ایک وقت کے کھانے پر کفایت کر رہا تھا۔ اس نے بھی آپ کے جواب پر کوئی مزاحمت نہیں کی۔ تمام اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے غلے خریدنے لگے۔ تمام دراہیم و دینار یعنی ان کا نقدی مال و دولت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جمع ہو گیا۔ دوسرے سال انہوں نے اپنے زیورات اور جواہر سے غلہ خریدا۔ اس طرح ان تمام لوگوں کے تمام زیورات و جواہر آپ کے پاس آ گئے۔ تیسرے سال اپنے جانور دے کر غلہ خریدا، یہاں تک کہ مصر میں کوئی بھی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا، تمام جانور بھی آپ کی ملکیت میں آ گئے۔ چوتھے سال اپنے غلام اور لونڈیاں دے کر غلہ خریدا۔ پانچویں سال تمام جاگیریں اور اراضی دے کر آپ سے غلہ خریدا۔ اس سال مصر کے لوگوں کے پاس
سوائے اپنی جان اور اولاد کے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ تمام ملکیت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ چکی تھی۔ چھٹے سال جب ان کے پاس اور کچھ نہ بچا تو انہوں نے اپنی اولاد آپ کے پاس غلام کے طور پر دے کر غلہ حاصل کیا، اور 7ویں سال تو وہ لوگ خود غلہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی غلامیت میں آ گئے۔ مصر میں مردوں اور عورتوں میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جو آپ کی غلامیت میں نہ آیا ہو۔ تمام لوگوں کی زبان پر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی عظمت و جلالت کسی بادشاہ کو میسر نہیں آ سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو کہا کہ تم نے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کیسا کرم ہے، اس نے مجھ پر ایسا احسان عظیم فرمایا، اب ان کے حق میں میری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے کہا، جو آپ کی رائے ہے، ہم تو آپ کے تابع ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اور تمہیں گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں تمام اہل مصر کو آزاد کر رہا ہوں اور ان کی تمام ملکیت اور جاگیریں انہیں واپس کر رہا ہوں۔ تمام لوگوں کو غلام اور کنیزیں بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے تھے، کیونکہ اب تو مصر کے تمام مصری آپ کے خریدے ہوئے اور آزاد کیے ہوئے تھے۔ ان پر ظاہر کرنا تھا کہ آزاد شخص کسی مجبوری سے غلامیت میں آنے سے در حقیقت غلام نہیں بنتا، جیسے وہ لوگ حقیقت میں غلام نہیں بنے تھے، صرف ان پر غلام ہونے کی ایک حیثیت قائم کی گئی تھی کہ آپ کی شان میں کوئی حرف نہ کہہ سکیں۔ عزیز مصر کی زوجہ کی مراد کا پورا ہونا۔ بادشاہ نے پہلے وزیر اعظم یعنی عزیز مصر، جس کا نام قطفیر تھا، اسے بے دخل کر دیا تھا۔ بعد میں وہ جلد ہی فوت ہو گیا تھا۔ اس کی زوجہ، جس نے آپ علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہی اور آپ پاک دامن رہے۔ پہلے بچے کی گواہی سے آپ بری ذمہ ہو چکے تھے، لیکن قید خانے سے نکلنے پر اس نے بھی کھلے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، آپ کو سچا کہنے لگی تھی۔ عزیز مصر کی موت کے بعد بادشاہ نے اس عورت کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ آپ نے ملاقات پر اسے یہ کہا، کیا یہ بہتر نہیں اس سے جو تو مطالبہ کر رہی تھی؟ یاد رہے، عزیز مصر چونکہ نامرد تھا، اس لیے وہ ابھی تک باکرہ تھی۔ محبت اسے صرف یوسف علیہ السلام ہی سے تھی، وہ کوئی بدکار عورت نہیں تھی۔ اس عورت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام افرایم اور دوسرے کا نام معیشہ تھا۔ عزیز کی زوجہ کا نام زلیخا تھا۔ نام کو صراحتاً نہیں ذکر کیا گیا، کیونکہ عورت کا عام طور پر بلا مقصد نام لینا بہتر نہیں، پردہ زیادہ مناسب ہوتا ہے، اور اس میں ادب کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادب کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زوجہ کا نام لے کر نہ پکارے، بلکہ ایسے الفاظ سے پکارے جن میں واضح طور پر نام ذکر نہ ہو۔ قرآن پاک میں کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا گیا سوائے حضرت مریم کے۔ ان کا نام بھی صرف اس وجہ سے ذکر ہوا کہ لوگ انہیں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ کہتے تھے، تو ان کا نام رب تعالیٰ نے ذکر کر کے ان کا رد کیا۔ اگر میری زوجہ ہوتی تو میں ان کا نام ذکر نہ کرتا۔ پہلے ہم نے اپنے علاقے میں یہ دیکھا کہ کوئی شخص بھی اپنی زوجہ کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ بچے کا نام لے کر اس کی والدہ یا بھائی کا نام لے کر اس کی بہن کہتا وغیرہ۔ لیکن آج کل زوجہ کا نام لینا بھی فیشن کا حصہ بن گیا ہے۔ عورت کا کتنا ادب، کتنا احترام شریعت نے بتایا۔ میں نے عورتوں کے حقوق پر
تفصیلی بحث اپنی کتاب اسلام میں عورت کا مقام اس میں بیان کیا ہے۔ ماڈرن عورت کسی اور مذہب میں ان حقوق کا تصور بھی نہیں کر سکتی جو شریعت مطہرہ نے دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی، چونکہ آگے کے واقعات مسلسل سنیں گے تو آپ کے ذہن میں بات بآسانی بیٹھے گی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی قحط سالی کے دور میں غلہ خریدنے کے لیے مصر آتے ہیں اور پھر وہاں یوسف علیہ السلام سے وہ غلہ خریدتے ہیں۔ بھائیوں کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو اس طرح پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ یہ ساری باتیں ترتیب وار کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ پابندی کے ساتھ آپ ہمارے اس درس کو سنتے رہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کریں۔ یقیناً آپ کے علم میں، آپ کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہوگا۔ اپنے ان بھائیوں اور بہنوں سے میں درخواست کرتا ہوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام درس اور دیگر پروگرامز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کمنٹ کرتے رہیں اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں، آپ ان کے ساتھ بھی چینل کے لنکس کو شیئر کریں۔ آپ کے ذریعے جن حضرات تک یا جہاں تک یہ پیغام پہنچے گا، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کے برابر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہم سب کو مل جل کر دین کی خدمت کرنے کی، دین کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔